عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ابھی کچھ دن پہلے کہیں یا کچھ ہفتے پہلے ترکی سے خبر آئی تھی، شاید آپ نے سرسری نظر اس پہ ڈالی ہوگی اور ہم نے بھی اس پر مختصر تبصرہ کر کے آگے بڑھا تھا، لیکن وہ خبر بہت ہی اہمیت کے حامل تھی۔ وہ خبر تھی ترک ممالک کی تنظیم کا قیام۔ اس کے پس پردہ، اس کی گہرائی میں جا کر کے تجزیہ اگر نکال کر کے لائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی نوید اس طرح کے متحدہ محاذ کی وجہ سے یا ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے بڑھائے گئے قدم کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پوری ترکی زبان بولنے والے یا ترک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک متحدہ محاذ جو مختلف ممالک آتے ہیں، اس کو جوڑنے کی اردوغان نے کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے جناب افتخار گیلانی صاحب نے بھی اور بھی بہت سارے لوگوں نے الگ الگ تبصرے کیے ہیں، اس کے تجزیہ کیا ہے گہرائی اور گیرائی کے ساتھ۔ انہی چیز کے حوالے سے میں آج ہمارے اس میں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر کے کہ کیا اس کے پیچھے منصوبہ ہے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ گیلانی صاحب نے لکھا ہے کہ ترکی کے شہر استنبول میں پچھلے ہفتے ترک زبان بولنے والے ممالک کی تنظیم ترک کونسل کے سربراہان کے اجلاس کے دوران اس تنظیم کو عرب لیگ کی طرز پر باضابطہ ایک سیاسی فورم کی شکل دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر بتایا گیا کہ ترک کونسل کا نام تبدیل کر کے ترک ریاستوں کی تنظیم رکھ کر اس کو مزید فعال بنا کر تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی راہداریاں قائم کر کے اشتراک کی نئی راہیں ڈھونڈی جائیں گی۔ ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اوغلو نے کہا کہ کونسل ایک تبدیلی کے منصوبے سے گزر رہی ہے اور عالمی سیاست میں ایشیا کے عروج کے تناظر میں یہ تنظیم، جس میں ترکی کے علاوہ آذربائیجان، قزاقستان، کرغزستان، ازبکستان باضابطہ ممبر ہیں، ایک اہم رول ادا کریں گے۔ ہنگری اور ترکمانستان کو اس تنظیم میں مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ گویا کہ ترکمانستان بھی کلی طور پر ترک زبان بولنے والا ملک ہے، مگر ایک پالیسی کے تحت یہ کسی بین الاقوامی فورم کا ممبر بننے سے احتراز کرتا ہے۔ اس فورم میں یوکرائن اور افغانستان کی ممبرشپ پر جلد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے بس چند ماہ قبل ہی سابق اشرف غنی حکومت نے ترک کونسل کی ممبرشپ کی درخواست جمع کروائی تھی۔ ترک کونسل اکتوبر 2009 میں ترکی، آذربائیجان، قازقستان اور کرغزستان کے نخچیوان معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد قائم ہوئی تھی، تاکہ ترک زبان بولنے والے ممالک کے درمیان گہرے تعلقات اور یکجہتی کو فروغ دے کر یوریشیائی براعظم بالخصوص وسطی ایشیا اور قفقاز میں تعاون کی راہیں تلاش کی جائیں۔ مگر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کشیدہ تعلقات اور نگورنو کاراباخ پر آرمینیا کے قبضے کے بعد ترکی اور آذربائیجان کے لیے کوریڈور تک رسائی بند ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ترکی اور آذربائیجان دیگر ترک زبان بولنے والی وسط ایشیائی ممالک سے کٹ گئے تھے۔ پچھلے سال آرمینیا کو جنگ میں ہرانے اور ناگورنو کاراباخ پر قبضے کے بعد آذربائیجان کے نخچیوان یا زنگدیو کوریڈور پر رسائی حاصل کر کے ترک دنیا کو ایک بار پھر جوڑنے کا کام کر دیا ہے۔ ترکی نے تو پہلے ہی نخچیوان تک $270 ملین کی لاگت سے 230 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس لائن کو بعد میں آذربائیجان اور ایران کے راستے افغانستان اور پاکستان تک وسعت دی جائے گی۔ چاوش اوغلو نے زور دیا کہ تمام ترک بولنے والے لوگ ایک درخت کی شاخیں ہیں۔
انہوں نے ترک کونسل کو خاندان کی کونسل کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک کے جڑیں مشترک ہیں، اس لیے ان کو مستقبل کے حوالے سے مشترکہ نقطۂ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، استنبول میں 2040 کی جس ویژن پر اتفاق رائے پایا گیا، اس میں یورپی یونین کی طرز پر ایک مضبوط و مشترکہ خارجہ پالیسی اپنانے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی تعاون، آزادانہ تجارت پر عمل درآمد، نقل و حمل کے لیے سرحدیں کھولنا اور رکن ممالک کے درمیان مضبوط تعاون کی راہیں تلاش کرنا شامل ہے۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار نیول انالائسس میں وسطی ایشیائی امور کی ماہر عمیدہ ہاشموف کے مطابق یہ فورم کئی اقتصادی منصوبوں کا محور ثابت ہوگی اور یورپی یونین کی طرح جلد ہی اقتصادی اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر کے ایک طاقتور بین الاقوامی فورم کی شکل میں ابھرے گی۔ عالمی جریدے کونسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق آذربائیجان کے تیل اور گیس کو یورپ پہنچانے کے لیے دو راستے ہیں، ایک شمالی مغربی روس اور دوسرا جنوبی مغربی قفقاز یا کیشیائی ریاستوں سے ہو کر ترکی سے گزرتا ہے۔ یورپ اپنی گیس کی ضروریات کو یہاں سے پورا کرنے کے لیے مستقبل میں یہاں سے مزید پائپ لائنوں کی تعمیر کا خواہش مند ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے خاص طور پر اس میٹنگ میں ٹرانس کیسپین ایسٹ ویسٹ مڈل کوریڈور کے بارے میں بات کی، جو جارجیا، آذربائیجان اور بحر کیسپین سے ہوتا ہوا مستقبل میں ترکمانستان، ازبکستان، کرغزستان کے راستے پر چین کو جوڑے گا۔ یہ کوریڈور موجودہ ایشیا یورپ ٹرانس سائبیرین ریل روڈ کا بہتر اور تیز ترین متبادل پیش کرے گا۔ اور ادھر ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے لیے نقل و حمل اور ٹرانزٹ صلاحیت کو بڑھانا حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ہے۔ وسطی ایشیا کے راستے اہم عالمی منڈیوں بشمول چین، بھارت اور پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ آذربائیجان اور ترکی سے یورپی ممالک تک رسائی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ ان سمتوں میں ٹرانسپورٹ کوریڈورز کی ترقی اور لاجسٹک انفراسٹرکچر بڑھانے کے لیے بڑے پروجیکٹوں کی مشترکہ تکمیل میں ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تمام ملکوں کو جوڑنے کے لیے جو الگ الگ طرح کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی اعتبار سے جوڑنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح ترکی نے کیوں کیا اور اس کی تاریخ کہاں سے وابستگی ہے۔ آپ شاید اس وقت عثمانیہ دور کا وہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامہ جو اس وقت ہلچل مچائے ہوئے پوری دنیا میں، اور اس سے پہلے بھی ارطغرل غازی کو بھی دیکھا ہوگا۔ میں اس کے حوالے سے صدر ایردوغان نے اپنی نسل کو بلکہ پوری ترک نسل کو جوڑنے کے لیے کس طرح سے پروگرام بنایا، اس کو عملی سطح پر کس طرح لایا، اس پر میں بریک کے بعد تجزیہ کروں گا۔ مجھے یہاں پر بریک کی اجازت ہے۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، گیلانی صاحب نے لکھا ہے اپنے تبصرے میں کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت یہ 180 ملین افراد کی زبان ترک ہے، نیز 200 ملین افراد کے لیے متبادل زبان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نصف ترک بولنے والے روس اور سابق سوویت یونین پر مشتمل علاقوں میں آباد ہیں۔ سابق سوویت یونین کے 15 صوبوں میں تقریباً 40 قومیتیں ترک زبان بولتی ہیں۔ روس میں تاتارستان، بشکرستان، نستوفالار، خاکس، شور، چلم ترک، سائبیرین تاتار، الٹیائینس، ایٹلنگنٹس اور ٹیلوٹوس، توبالر، چالکان، کمانڈی، آمس اور ایران کی سرحد پر چواش قومیں ترک زبان بولتی ہیں۔ روسی اکیڈمی آف سائنس کے لسانیات کے انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والی انا ڈیبو کا کہنا ہے کہ ترک زبان بولنے والے ترکی سے لے کر چین تک اور یہاں تک کہ بحر آرکٹک سے لے کر ایران تک زمین کے ایک بڑے حصے میں آباد ہیں، حتیٰ کہ جموں کشمیر کا دور افتادہ اور پسماندہ لداخ خطہ، جہاں اس وقت چینی اور بھارتی فوج برسر پیکار ہے، 1 صدی قبل تک دنیا سے اس قدر جڑا تھا کہ ترکی یہاں کی دوسری زبان تھی۔
تاجروں، سیاحوں، جاسوسوں اور سپاہیوں کے لیے ترکستان یعنی سنکینگ کے شہروں، یارقند، خوتان اور کاشغر کے سفر کے لیے لداخ ایک اہم زمینی رابطہ تھا۔ سرحدوں میں تبدیلی اور لوگوں کے درمیان رابطے کے کمزور ہونے کے ساتھ ترک زبانوں نے مختلف لہجے اور بولیاں جمع کی اور آہستہ آہستہ وہ اصل زبان سے الگ ہو گئے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تنظیم اس زبان کا معیار تیار کر کے اس کو سبھی ممالک میں نافذ بھی کروائے۔ ماہرین کے مطابق گو کہ مختلف قومیتوں کے لوگ ترک زبانوں کے مختلف ورژن بولتے ہیں اور عربی کے برعکس ان کے رسم الخط بھی جدا ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ زبان کا بندھن ان کے درمیان فاصلوں کو ختم کرتا ہے اور ان کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کے لیے ان کی بات چیت کو آسان بناتا ہے۔ ترک ریاستوں کی تنظیم کے سیکریٹری جنرل بغداد امرایف کا کہنا ہے کہ دنیا جلد ہی جنیوا اور نیو یارک کو بھول جائے گی، کیونکہ ترک کونسل ممالک کے شہر یعنی استنبول، الماتی، آستانہ، تاشقند اور باکو اب تیزی کے ساتھ امن کی تلاش کے لیے تنازعات کے شکار ممالک کے لیے پسندیدہ سفارتی مقامات کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ترک کونسل ممالک جغرافیائی، سیاسی پوزیشننگ اور اس سے بھی بڑھ کر دوستانہ فطرت اور رویے کی وجہ سے بین الاقوامی ثالثی کے مراکز بن چکے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ قازقستان کا دارالحکومت الماتی تھا، جس نے 2013 میں 6 عالمی طاقتوں اور ایران کو جوہری پروگرام پر کسی معاہدے کو شکل دینے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ ایک تجربہ کار سفارتکار امرایف، جنہوں نے 2014 سے قازقستان کے 2 وزرائے اعظم کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دی، کا کہنا ہے کہ قازقستان نے ہی شام کے بحران میں ملوث اہم کرداروں کو ایک میز پر بیٹھنے پر ایسے وقت مجبور کیا جب دیگر تمام اقدامات ناکام ہو چکے تھے۔ ترک کونسل کے اراکین کی میزبانی میں کئی امن معاہدوں اور میٹنگوں میں اہم ترین استنبول عمل تھا، جس نے افغانستان پر ہارٹ آف ایشیا ڈائلاگ، الماتی ایران ڈیل، افغانستان پر تاشقند ڈائلاگ اور بشکیک یعنی قرغستان پر پروٹوکول کو جنم دیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ گیلانی صاحب کے تبصرے تھے، ان کی تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا خلاصہ یا اس کا پورا تبصرہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت صدر ایردوغان نے جو ترک زبان بولنے والے مختلف ممالک کو جوڑنے کی کوشش کر کے اس کو ایک الگ ہی نام دیا، اور اس جستجو میں ہیں کہ دنیا بھر میں بولنے والے تمام ترکی زبان بولنے والوں کو یکجا کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم تیار کیا جائے اور ایک مضبوط طاقت بنایا جائے۔ یہ ایسا ہی نہیں ہوا۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف ترکی بلکہ ترکی زبان بولنے والے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے لوگوں کو ترکی زبان کیا ہے، ترکی ثقافت کیا ہے، ترک سے وابستہ مختلف قبائل جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو دکھانے کے لیے ارطغرل غازی جیسے ڈرامے سے آغاز کیا۔ تبصرہ کرنے والے نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی کی کامیابی کا اصل ترین راز یہ تھا کہ انہوں نے ترکی کے وہ قبائل جو الگ الگ پہاڑوں میں، الگ الگ جنگلوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے ہزاروں ترکیوں کا خون وہ اللہ کے راہ میں جو ہے بہا دیا تھا، اور ان کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک ریاست بنائیں ترکی نسل کی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا تھا، جن کا نام عثمان رکھا گیا ہے، اور ان کے اولاد میں تیسری اولاد تھی، ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایک ریاست بنائیں گے جو ان کا اپنا خواب ہے، اور اس کی ریاست کی تشکیل کے لیے انہوں نے پوری کی پوری چیزیں تیار کر کے ان کے وراثت میں چھوڑ گئے تھے، جس کو ان کے بیٹے عثمان نے جو ہے اس کو لایا، اور اس کے باپ کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بیٹے عثمان نے بھی اس بات پر کوشش کی تھی کہ پورے ترکمانستان جو الگ الگ نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے دشمن ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے جو ایک دوسرے پر تلواریں کھینچ لیتے تھے، اور پورے کے پورے پہاڑی علاقوں میں اور جنگلات میں پھیلے ہوئے تھے، جو طاقت کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہوا کرتے تھے لیکن بکھرے تھے تمام قبائل، ان کو یکجا کرنے کے لیے جیسے ارطغرل غازی نے کوشش کی تھی، ان کے بیٹے نے بھی کوشش کی، تب جا کر کے ان کا وہ خواب پورا ہوا تھا، ایک ترکی نسل خلافت بنانے کے لیے، جس خلافت کا آگے جا کر کے نام خلافت عثمانیہ پڑا۔
یہ تاریخ ناظرین گرامی، اسی کے چلتے لکھنے والوں نے اور ترکی زبان میں لکھنے والوں نے، بہت سارے تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایردوغان نے یہ ایسے ہی متحدہ پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے آنے والی نسلوں کی ذہن سازی کی، اور کس طرح کی کہ وہ اسی لہجے میں ان کو اپنایا، اور اسی طرح سے جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ایک ڈرامے کے انداز میں وہ تاریخ سامنے لائی کہ آپ کے پرکھوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے کس طرح سے جو ہے متحد ہو کر کے لڑا تھا اور طاقت بنائی تھی۔ اسی طرح آئندہ آنے والے نسلوں کو متحد بنانے کے لیے انہیں 5 6 سال 7 8 سال لگ رہے ہیں۔ ایک ڈرامہ جو دسیوں سال تک لاکھوں کروڑوں خربوں روپے خرچ کر کے تیار کیا گیا، اس نے آئندہ بلکہ آنے والی نسلوں پر وہی پیغام دیا جو ارطغرل غازی اور حالیہ چل رہے جو ہے عثمان غازی نامے ایک سیریل نے جو ہے ان نسلوں پر وہ چھاپ پیدا کی ہے۔ یہ یہاں کے تبصرہ نگار مختلف زبانوں میں، بالخصوص ترکی میں لکھنے والوں نے کیا ہے، جس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے کئی لوگوں نے شائع کیا ہے، بالخصوص یورپین ممالک کے اخبارات میں۔ آپ کو اس کی حقیقت جان لینے کے لیے ان تمام طرح کے تبصروں کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کونسل کو جو نیا نام دیا گیا وہ ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا تمام ترکمانستان بلکہ ترکی بولنے والی زبانوں کو جمع کرنے کے لیے۔ کہ ناظرین گرامی، ایک اہم ترین خبر تھی، جو تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ آپ کو ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے انہی کے لہجے میں، انہی کے بات جو سمجھ میں آتی ہے ذہن میں، اسی کی طرح تیاری کرنی ہوتی ہے، تب جا کر کے آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات